پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہماری یہ تنزلی کا جو سفر ہے اس نے ہمیں سیاسی تنزلی کے علاوہ معاشی تنزلی، ہمارے جو ملکوں سے تعلقات ہیں ان کی خرابی، بہت ساری چیزوں میں ہم گہرائی کی طرف آگے تھے۔ اس سال کے سٹارٹ میں سمجھتا ہوں کہ حالات اس لیول پہ چلے گئے تھے جہاں پہ کہ نہ کسی فرد واحد کی عزت محفوظ تھی، نہ ہی کسی پولیٹیکل شخص کی، کسی پولیٹیکل پارٹی کی عزت محفوظ تھی، نہ ہی کسی ادارے کی عزت محفوظ۔ انہی حالات میں جب انڈیا نے یہ موقع سمجھا کہ تنزلی کی اس سطح پہ پاکستان کو پہنچا دیا گیا کہ اب اس کو اٹیک کر کے اس کے اوپر تو اس نے اپنے ایک جواز بنایا، ایک غلط قسم کے دہشت گردی کے واقعے کو، جو کہ ایک سٹیج ڈرامہ تھا، اس کو جواز بنا کے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا۔ اور پاکستان اس اٹیک سے پہلے ان کو خبردار کر چکا تھا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ یہ ہمیں معلوم تھا کہ جس وقت وہ اٹیک کر رہے ہیں تو وہ ہمارے دفاعی شعبے کے بہت سارے پہلوؤں کو جج کرنا چاہتے تھے کہ آیا پاکستان واقعی اس قابل ہے یا یہ صرف ایسے انہوں نے خام خواہ کی باتیں پھیلا رکھی اپنی دفاعی صلاحیت کے متعلق۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے پوری قوم کی دعاؤں، نہ صرف دعاؤں بلکہ ان کی ایکچوئل کاوشوں سے، ان سب ملی جلی کاوشوں کے نتیجے میں پاکستان نے وہ صلاحیت ڈیولپ کر لی کہ جب پاکستان نے کہا کہ ہم مجھے جواب دیں گے اور ایسا دیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے، تو ان کو یقین تھا کہ جب پاکستان کی طرف سے جواب آئے گا تو ہم اپنے سائبر اٹیکس اور اپنی جیمنگ کیپیبلٹی کے ذریعے ہی اس ساری کارروائی کو پاکستان کی حدود تک ہی محدود کر دیں گے۔ پاکستان کی اتنی جرأت اور اتنی صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ انڈیا کے اندر آ کے تو ہمارے کسی ٹارگٹ کو ہٹ کر سکے، لیکن ان کی سوچوں سے بہت دور جب انہوں نے ہمارے اوپر فضائی حملے کرنے کے لیے ٹھانی تو ہماری ایئر فورس نے الحمدللہ اپنی وہ صلاحیت ان کے اوپر آشکار کی جو کہ ان کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ اپنے رافیل طیاروں کو وہ اس حد تک اپنے وہ سر کے اوپر سوار کر چکے تھے، اپنی سوچوں پہ سوار کر چکے تھے کہ ان طیاروں کے ہوتے ہوئے ہم پاکستان ہم چائنا سے بھی ٹکر لینے کی جو ہے پوزیشن میں آگے ہوئے۔ تو پاکستان نے جب اپنے صرف روایتی ہتھیار تھے ایئر فورس کے، جب ان سے پہلا شکار کیا اور اس کے بعد اپنے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی اور جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کی اتنی اچھی کوآرڈینیشن اور کولیبریشن تھی کہ ہر ایک کو پتہ تھا کہ کس نے کس وقت کیا کیا کرنا ہے، اور ان رافیل اور مراج طیاروں کو اور میگ 29 کو پاکستانی حدود سے کئی کلومیٹر انڈیا کے اندر ہی ان کو تباہ کر دیا گیا۔ ان کو یہ موقع ہی نہیں مل سکا کہ وہ پاکستانی حدود کے قریب آ کے اپنے ٹارگٹس پہ فائر کر سکیں بیونڈ ویژول رینج اور واپس مڑ سکیں بحفاظت۔ ان کو وہاں پہ تباہ کیا گیا۔ اور جو ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم اس کو 6-0 کی بجائے 10-0 بھی کر سکتے تھے، وہ بالکل صحیح کہا تھا، کیونکہ اس وقت انڈیا کے کم از کم 15 طیارے ہوا میں تھے جس وقت پاکستان نے یہ ایکشن لیا۔ اور چونکہ ہمارا اس وقت بھی ارادہ تھا کہ ہمارا جو بھرپور جواب ہوگا وہ ایک نپا تلا اور کنسیڈرڈ ہوگا، یعنی ہم اسکیلیشن کے اس لیول پہ نہیں جانا چاہتے جس کے اوپر آپ کہیں کہ جی ہم نے آل آؤٹ وار چھیڑ دی۔ اس طرح کا جواب دیا گیا، 6-0 تک محدود کیا گیا۔ اس کے باوجود جب زمینی میزائل حملوں کا سلسلہ نہیں رکا تو آپ سب کو معلوم ہے پاکستان آرمی نے اور ہماری جو اسٹریٹجک فورسز نے ان کا کیسے جواب دیا۔ ان کے میزائل کے جو سٹور کرنے والے جو ٹھکانے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کا بہت ہی قیمتی میزائل کا جو اثاثہ ہے S-400 اس کو ٹارگٹ کیا گیا بہت کامیابی کے ساتھ۔ ان کے ایمونیشن ڈیپوز کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ایسا کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا یہ کہ جس میں ان کو خود کہنا پڑا سیز فائر کے لیے۔ پاکستان نے کبھی بھی کسی کو سیز فائر کے لیے نہیں بولا، الحمدللہ۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ملٹری لیڈرشپ کی اس وقت جو پیشہ ورانہ صلاحیت ہے، اور نہ صرف وہ آرمی کی میں بات کر رہا ہوں، میں آرمی، ایئر فورس، نیوی اور انٹیلیجنس کے تمام اداروں کی وہ اتنی اچھی صلاحیت ہے کہ پاکستان نے اپنے میزائل اٹیکس سے پہلے انڈین ایئر فورس اور جو گراؤنڈ ایئر ڈیفنس ہے اس کے تمام جو ایسٹس ہیں ان کو جیم کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے، ایسی صلاحیت ہے جس کا
پاکستان میں بھی بہت ساروں کو اندازہ نہیں تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان کے اداروں نے یہ صلاحیت ڈیولپ کر لی ہے کہ جب بھی ہم اٹیک کا سوچیں گے، کسی کو ٹارگٹ کرنے کا سوچیں گے، تو نہ صرف ہم اپنے ایسٹس کو، اپنے اثاثوں کو مکمل ایئر کور اور ایئر ڈیفنس کور پرووائڈ کر رہے ہوں گے، بلکہ انڈیا میں بھی یا کہیں بھی ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے کسی کو، تو اس کے اوپر جتنی دفاعی کیپیبلٹی ہے اس کو جیم کرنے کی بھی صلاحیت ہے ہمارے پاس۔ اس آپریشن کے فوراً بعد ہمارے دفاعی قد کاٹ میں اضافہ ہوا، اور اسی کے نتیجے میں اسرائیل کا غزہ کے اوپر جو سارا وار چل رہی تھی، بعد اسرائیل کے جو پہلے سیریا پہ بھی اٹیک کیا، پھر ایران پہ بھی اٹیک کیا، پھر اینڈ پہ قطر پہ بھی اٹیک کیا، اور یہ دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے یہ سوچا کہ یہ ہمارے لیے بھی کسی وقت جو ہے مشکل ٹائم اسی طرح کا آ سکتا ہے، اور انہوں نے پاکستان سے دفاعی معاہدہ کیا، اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ، جس کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے کے دفاع کے ضامن ہو گئے قسم کے، اور نہ صرف دفاع کے ضامن بلکہ کئی شعبوں میں ہم ایک دوسرے سے کولیبریٹ کریں گے دفاعی پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے۔ آنے والے وقت میں چونکہ ابھی سے ٹاکس چل رہی ہیں انشاءاللہ تعالی، اور یہ چیز کنسیڈر کی جا رہی ہے کہ اگر سعودی عرب ہے تو کیوں نہ کویت بھی اس میں شامل ہو، کیوں نہ قطر بھی شامل ہو، کیوں نہ بحرین بھی اس کے اندر شامل ہو۔ ایک نسبتاً چھوٹے مسلم ملک کے طور پہ ہم اپنے سے کئی گنا بڑے ممالک جو کہ معاشی طور پہ بھی ہمارے سے کئی گنا بڑے ہیں، ان کی حفاظت پہ انشاءاللہ تعالی ہمیں مامور کر دیا جائے گا۔ تو پاکستان نے سفارتی محاذ کے اوپر انڈیا اپنا بیک یارڈ جن کنٹریز کو کہتا تھا، یعنی بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، ان ممالک کو بھی پاکستان نے نظر انداز نہیں کیا۔ میں جب پاکستان کہہ رہا ہوں تو اس کے اندر گورنمنٹ بھی شامل ہے، اس کے اندر سب لوگ شامل ہیں، اور 50 سال تقریباً پاکستان کا ایک قسم کے دشمن رہنے کے بعد بنگلہ دیش ابھی ہمیں بھائی کہتا ہے۔ بنگلہ دیش کے آفیسرز اور سولجرز ہمارے پاس ٹریننگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ انڈیا نے بلوچستان میں اور کے پی میں جو حالات پیدا کیے ہیں، تحریک طالبان پاکستان یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی دہشت گرد تنظیم، وہ اپنی کیپیبلٹی اتنی زیادہ بڑھا سکتی تھی، اس میں ڈائریکٹ انوالومنٹ تھی انڈیا کی، اور جب انہوں نے سوچا کہ ابھی ایک ایسے ملک کو بھی اندر لایا جائے جس میں پوٹینشیل ہے کہ پاکستان کو شرارت بازی کے طور پہ یوز کیا جا سکے، تو انہوں نے افغانستان کو یوز کیا۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان افغان فورسز میں یہ کوئی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ پاکستان آرمی کو کوئی بھی چیلنج درپیش کر سکے۔ وہ یہ پاکستان کی مرضی ہے اس کو کہاں تک لے کے جانا ہے اور کہاں پہ جا کے روکنا ہے اس کو۔ سو اس میں پاکستان افغانستان سرحد پہ جو بھی ٹینشن یہ چل رہی ہے، یہ ایک وقتی ہے، اگر ان کو سمجھ آ جائے تو ان کے لیے بھی بہت بہتر ہے، کیونکہ افغانیوں کا پاکستان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، ہمارے سب اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری فارن پالیسی کیا ہونی چاہیے، جس میں کہ ہم سب سے پہلا مقصد ہمارا پاکستانی قوم کی حفاظت ہے۔ اگر پاکستانی قوم کی حفاظت کے برعکس کوئی اور قوم ادھر آ کے بس رہی ہے اور وہ اس طرح کے اندرونی خلفشار میں ملوث ہو رہی ہے، تو ہمیں اس کے اگینسٹ پالیسیز بنانی چاہیے، اور جو کہ ہم بنا رہے ہیں۔ میں موجودہ آرمی چیف کو بہت قریب سے جانتا ہوں، اتنا قریب سے کہ میں نے بچپن سے لے کے آج تک ان کے ساتھ گزارا ہے ٹائم۔ وہ میرے کورس میٹ بھی ہیں، میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، لیکن میں ان کی سوچ کو بھی بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب وہ کسی چیز کا ٹھان لیتے ہیں تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اللہ کرے، میری یہ دعا ہے اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں اتنا اچھا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ جہاں پہ سب لوگ اپنا اپنا کردار جو ہے بخوبی نبھائیں بھی، سمجھیں بھی، کسی دوسرے کو موقع نہ ملے کہ آپ کسی اور کے کردار کے اندر آ کے تو وہ والا وہ رول لے سکیں۔ پاکستان آرمی بہت خوش ہوگی اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم صرف سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور وہ مامور ہیں، اور ہم اپنی صلاحیتوں کا اظہار بھی ادھر ہی کرنا چاہیں گے۔ لیکن بعض اوقات آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹس کی اپنی مجبوریاں بھی بن جاتی ہیں، جہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ فلاں جگہوں پہ ہمیں مدد چاہیے افواج پاکستان کی۔ میری دعا ہے کہ یہ کولیبریشن جو ہے آئین پاکستان کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جتنی مضبوط ہو سکے ہو۔